بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاری وزاد احمد والنسائی في سمن جامد۔ ام المؤمنین زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھی کے استعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا چوہا اور اس کے آس پاس کا جو گھی ہے وہ نکال کر پھینک دو اور باقی کا گھی کھا لو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، جبکہ مسند احمد اور سنن نسائی کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ جمے ہوئے گھی میں۔ کتاب البیوع ذکر ہو رہی ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے خرید و فروخت کے باب میں ایک اہم مسئلہ ثابت کیا گیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اصلاً تو یہ حدیث مبارکہ کتاب الاطعمہ میں کھانے پینے کی چیزوں کے بیان میں ذکر ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں گھی کا ذکر ہے جس میں چوہا گر گیا۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا تو مسند احمد کی روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ گھی جمع ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو نکالو اور اس کے ارد گرد کا جو گھی ہے اس کو بھی نکال کے پھینک دو، اور جو باقی کا گھی ہے جہاں اس کے اثرات نہیں پہنچے اس گھی کو استعمال کر لو، کھا لو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اسی کے ذیل میں شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ آیا گھی اگر پگھلا ہوا ہو تو کیا کیفیت ہے، تو اس میں جب چوہا گرے گا تو اگر تو وہ اس سارے گھی کے اندر اس کے اثرات پہنچ گئے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے سارے کو پھینکنا پڑے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہ سارا خراب نہیں ہوا بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھی کا نچلا حصہ جمع ہوا ہوتا ہے اور اوپر والا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ پگھلا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں تک جہاں تک اس کے اثرات پہنچے ہیں اس کو پھینکنا ہوگا، اور جہاں اس کے اثرات نہیں پہنچے اس کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب اس کا کتاب البیوع سے کیا تعلق ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس کا کتاب البیوع سے یہ تعلق ہے کہ جس گھی میں چوہا گر جائے اس میں سے جو گھی خراب ہوا اس کو باہر نکلنے کے بعد جو گھی استعمال کیا جا سکتا ہے وہی گھی فروخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کتاب البیوع سے اس کا تعلق یہ ہے کہ کوئی اگر دکاندار ہے جس کے پاس بڑی مقدار میں گھی ہے تو اس کے اگر کسی کنستر وغیرہ میں اس طرح چوہا گر جائے تو وہ جو خراب حصہ ہے اس کو نکال دے اور باقی کا جو صحیح حصہ ہے اس کو فروخت کر سکتا ہے، اس لیے کہ جس حصے کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں اس کے بیچنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس میں اس کو اپنی امانت داری کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ جتنا حصہ بھی اس سے خراب ہوا ہے، اور اگر وہ سارے کا سارا سائل ہے اور یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ کتنا خراب ہوا کتنا نہیں ہوا، وہ سارا ہی گندا ہو گیا تو پھر اس کو وہ سارا ہی پھینکنا پڑے گا، پھر وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ تو جس چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا وہ فاسد ہو گئی، اس کو کسی کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، اور جس چیز کو بندہ اس کے فاسد حصے کو نکال کر استعمال کر سکتا ہے اسی چیز کو بندہ دوسرے کو بیچ بھی سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔